بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین السلام علیکم، میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ حاضرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ حاضرین، دو انتہائی اہم اپڈیٹس جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اس میں ایک تو یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور دوسری اہم خبر جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی وہ تھی امپورٹڈ حکومت یعنی مکس اچار یعنی پی ڈی ایم کے حوالے سے تھی کہ پی ڈی ایم جو ہیں ان کے دن گنے جا چکے ہیں، اور بہت جلد کب تک یہ بھی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ ان کا بوریا بستر گول ہو چکا ہے، اور وہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کے اپنے ٹاٹ شاٹ اپنے وہ بینڈ باجے اٹھا کے وہ اب بھاگنے کی تیاری کر چکے ہیں۔ بھاگنے کی تیاری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھاگنے اس سینس میں بھاگ رہے ہیں کہ ان کے جو لوگ یہاں کے رہائشی ہیں وہ تو بیچارے پھنس جائیں گے، ان کی تو مجبوری ہے، لیکن جو لوگ یہاں کے رہائشی نہیں ہیں، جن کے اپنے باہر جائیدادیں ہیں، جن کے باہر اپنے اپارٹمنٹس ہیں، وہ اپنی تیاری کر چکے ہیں اور وہ پاکستان میں اب بہت تھوڑے دنوں کے مہمان رہ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ حاضرین میں اپنی بات کا آغاز کروں، میں نے آپ سے عرض کی کہ ایک تو تحریک انصاف جو ہے اسے کرش کرنے کا یہ منصوبہ جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے، اور یا وہ آلموسٹ اس پہ عمل درآمد سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کی ابتدا کب ہوئی آپ نے نوٹ کیا ہوگا، کچھ پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک انتہائی مطلب آپ اسے یہ کہہ لیں کہ انتہائی نان سینس جسے آپ کہتے ہیں، یہ غیر ذمہ دارانہ حرکت کی، جسے انہوں نے اپنا دھرنا کہا تھا۔ انہوں نے ایک مارچ کیا، اس مارچ سے پہلے انہوں نے بڑے دعوے کیے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں سے نکلیں گے، ہم دھرنا دیں گے۔ اب دھرنا جب بھی بات آتی ہے دھرنے کی تو یقیناً ہمارے ذہن میں تو دھرنے سے مراد وہی دھرنے ہوتے ہیں جو کسی زمانے میں عمران خان صاحب کے دھرنے ہوا کرتے تھے، یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جو دھرنے ہوا کرتے تھے۔ بلکہ اب دھرنے کا کنسیپٹ جو ہے اگر اس کو آپ دیکھیں تو وہ تو یقیناً ایک ہی جماعت تھی جو دھرنے دیا کرتی تھی یا دھرنے دے سکتی ہے، وہ پاکستان عوامی تحریک تھی۔ تو جب بھی دھرنے کی بات آتی ہے تو ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ لوگ آئیں گے، لوگ اپنے حقوق کی جنگ کریں گے، اور لوگ اپنے حقوق کے حصول کے لیے وہاں پہ بیٹھ جائیں گے، جدوجہد کریں گے، اور ان کا ایک مقصد ہوگا، ایک نظریے کے تحت وہاں پہ بیٹھے رہیں گے، اور وہ بارش ہوگی، گرمی ہوگی، دھوپ ہوگی، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، حالات جب فٹ پاتھوں پہ بھی سونا پڑے، تو ہم تو دھرنوں کو اسی سینس میں ہی لیتے ہیں۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید دھرنے سے مراد یہی ہوتا ہے، لیکن یہ دھرنے یقیناً دھرنے سے مراد یہی ہوتا ہے، لیکن یہ دھرنے اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کے دھرنے کا کوئی پازیٹیو ایجنڈا ہوتا ہے۔ آپ کے دھرنے کا جب ایجنڈا ہی کچھ اور ہے تو پھر اس دھرنے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، پھر وہ تقریریں ہوتی ہیں، اور اس میں پھر لولی پاپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ بس وائنڈ اپ ہوتا ہے اور ٹاٹ ٹوٹ اٹھا کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو انجینئر دھرنا دیا، میں انجینئر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی اپنی جو ہے ورتھ نہیں تھی ٹوٹل، جو ان کا اپنا یہ منصوبہ پلان دھرنے کا نہیں تھا، یہ دھرنا ان سے دلوایا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان سے یہ دھرنا دلوایا گیا ہے، گو کہ ان کی اپنی خواہش ضرور تھی۔ اگر ان کی خواہش نہ ہو تو مولانا فضل الرحمان صاحب تو سچی بات ہے مفاد کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتے، وہ تو اپنے والدین کے ساتھ انہوں نے کبھی مفاد کے بغیر تعلق نہیں رکھا تھا۔ ایک مشہور بات ہے جو میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ عام طور پہ وائرل رہتی ہے کہ مفتی محمود صاحب جو تھے وہ نے اپنے پاس سے اٹھا دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ میری باتیں سن کے پھر میرے مخالفین کو جا کے بتاتے ہوتے ہیں۔ مخالفین بھی ان کے ذوالفقار علی بھٹو اور اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے اس وقت، تو وہ تو اپنے گھر والوں سے بھی بنا مفاد کے تعلق نہیں رکھتے، تو ان کا کیا ہے کہ ان سے کوئی دھرنا کہہ کے دلوا سکے، ان کی اپنی بھی یقیناً خواہش تھی، ان کے کچھ مفادات تھے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے جب انہوں نے دھرنا دیا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت سپریم کورٹ میں ایک انتہائی اہم کیس پر سماعت تھی، جو جسٹس آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ محترم عمر عطا بنجال صاحب جو تھے وہ سماعت کر رہے تھے۔ الیکشن کے حوالے سے وہ کیس تھا، 14 مئی کا جو ٹائم تھا انہوں نے دیا ہوا تھا، تو اس کیس پہ سماعت ہو رہی تھی۔ ان کا پلان یہ تھا، منصوبہ یہ انہوں نے بنایا ہوا تھا پی ڈی ایم سرکار نے، ان کا کہ جیسے ہی کوئی اس طرح کے کوئی فیصلہ آئے گا جو ہماری توقع کے مطابق نہیں ہوگا یا جو ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہوگا، تو اس وقت ہم کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں گے جس میں توڑ پھوڑ سے کچھ آگے ہوگا۔ میں آپ کو یہ بڑے مطلب کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ توڑ پھوڑ سے کچھ آگے کا ان کا منصوبہ تھا کہ کوئی ہم ایسی حرکت، ایسی ایکٹیویٹی لوگوں کو جذباتی کر کے کریں گے کہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال یکسر بدل دی جائے گی، اور اس میں ہم کوئی ایسی اچیومنٹ کر لیں گے جس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایک مدعا آ جائے گا، اور وہ مدعا کسی بھی صورت میں ہو سکتا تھا، وہ کوئی مطلب آپ توڑ پھوڑ بھی ہو سکتی تھی، جلاؤ گھراؤ بھی ہو سکتا تھا، اس میں اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہوتا ہے۔ منصوبے میں یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں
کچھ اجڑے پجڑے خاندان اور کچھ لاشیں بھی آ جانی تھیں، تو یہ اس طرح کی چیزیں کر رہے تھے. ان کا منصوبہ یہی تھا، لیکن اس وقت ایک بڑا سمارٹ موو لیا چیف جسٹس، آنریبل چیف جسٹس نے، اور انہوں نے اس سماعت کو اگلے کچھ دنوں کے لیے آگے اس پہ پینڈنگ کیا، اور مذاکرات کے لیے انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک مطلب سائن دیا کہ مذاکرات کی طرف جائیں اور کوشش کریں. اور وہ انہوں نے بلکہ باقاعدہ بول کے بھی کہا کہ باہر اتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں اور باہر مجمع لگا ہوا ہے. تو وہ جیسے ہی ان کی ایک سمارٹ موو تھی، وہ سمجھ لیں کہ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے. یہ آئے تو تھے بڑے باجے بوجے لے کے دلہن بیانے کے لیے اور یہ سارا کرنے کے لیے آئے تھے، تو بعد میں آ کے انہیں پتہ چلا کہ ہمیں تو رشتہ ہی نہیں ملا، ہمارا تو مسئلہ ہی کوئی اور تھا. تو یہ پھر ایسے ہی مایوس ہو کے سمجھ لیں کہ اپنے ذلیل ہو کے اور خوار ہو کے آ کے مولانا صاحب بار بار آتے جاتے رہے، اور اینڈ پہ آ کے جب اندر مشورہ کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو جانا چاہیے، ہمارا دال تو ہماری گلی نہیں ہے، تو ہم پھر جائیں، خاموشی سے یہاں سے نکلتے ہیں. تو انہوں نے آ کے اپنے وہ جو ورکر تھے، جو غریب لوگ گھروں سے جو مدرسوں سے اور ادھر ادھر اکٹھے کر کے پیسے دے کے جو لے کے آئے تھے، وہ پھر انہیں واپس بھیجنا پڑ گیا، اور ان کا یہ ایجنڈا ناکام ہو گیا. تو میں نے کہا اب انہوں نے تحریک انصاف کو کرش کرنے کا ڈیسیژن کیسے کیا ہے، یا ان کا منصوبہ ان کا کیا ہے. سب سے جو انہوں نے جو خوفناک اور بھیانک منصوبہ ترتیب دیا ہے اس وقت، وہ ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو یہ تو کرش کر نہیں سکتے. کرش کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کی فالوئنگ کو ختم کر دیں. اگر پولیٹیکل طریقہ تو یہی ہوتا ہے کسی جماعت کو کرش کرنے کا، کہ آپ ان کی جو پولیٹیکل فالوئنگ ہوتی ہے، نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کا نظریہ بدل دیں، آپ ان کے پیراڈائمز بدل دیں، آپ ان کو چینج کر دیں. آپ اپنا جو آپ ایجنڈا اپنا ہے، اپنا منصوبہ ہے، یا اپنا کوئی ایسا کمال کا منشور لے کے آئیں، ایسا بیانیہ لے کے آئیں کہ لوگ آپ کو فالو کرنے لگ جائیں. تو وہ تو انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. انہوں نے ہر طرح کی بلیم گیم بھی کی عمران خان کے خلاف. انہوں نے بڑی بڑی نئی نئی آٹا بانٹنے کی پالیسی لے کے آئے، اور بڑی چیزیں لے کے آئے، اعلان بڑے منصوبے کرتے رہے، ہم پیٹرول کا یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن نہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہوئی، اور وہ اس میں یہ بری طرح فلاپ ہوئے، اور یہ لوگوں کا اعتماد جیتنے میں تو ناکام ہو گئے. جب اس طرح یہ کرش نہ کر سکے تو انہوں نے پھر ایک اگلا منصوبہ ترتیب دیا، وہ بہت بھیانک تھا. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ ایک اور کام کریں، ہم تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں ان کو ایک ہمارا جو ریسپیکٹیبل ادارہ ہے اس کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. جب ہم اس ادارے کے سامنے کھڑا کر دیں گے تو وہ ادارہ انہیں خود بخود کچل دے گا. تو یہ ان کی ایک سمجھ لیں کہ یہ بڑی انہوں نے ایک سنرجسٹک ایفیکٹ حاصل کرنے کے لیے نا انہوں نے ایک ڈبل گیم کی تھی. ایک طرف سے انہوں نے عوام کے جذبات بھڑکانے تھے، دوسری طرف سے انہوں نے کوشش کی تھی کہ ہم اپنے ادارے کو استعمال کریں، پاک فوج کو استعمال کریں، اور ہم آمنے سامنے لا کر پاک فوج اور تحریک انصاف کو کھڑا کر دیں، اور اس میں پاک فوج جو ہے وہ خود ہی تحریک انصاف کو کچل کے گزر جائے گی اور کرش کر دے گی. یہ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی سیکیورٹی کے ادارے جو ہوتے ہیں، کسی بھی ملک کی جب سیکیورٹی یا فوج بالخصوص جب کمزور ہو جاتی ہے تو پھر وہ قوم جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی، بلکہ وہ قوم جو ہوتی ہے اس میں پھر طوائف الملوکی آ جاتی ہے، پھر خانہ جنگی آ جاتی ہے. پھر شام کا حال آپ کے سامنے ہے، پھر اور بھی بڑے ملک ہیں، لیبیا کا حال آپ کے سامنے ہے، اور کئی مطلب ایسے ممالک ہیں جن کی فوجیں کمزور ہوئیں. عراق میں آپ دیکھ لیں، خانہ جنگی ابھی تک ختم نہیں ہو رہی ہے، شام کے اندر یہی صورتحال ہے. تو ان کا طریقہ پھر آخری انہوں نے واردات یہی ڈالنی تھی کہ ہم پھر یہ کر دیں کہ تحریک انصاف کو اور ان کے ورکرز جو ہیں پاک فوج کو ہم آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کہ عمران خان کو انہوں نے اریسٹ کیا. انہوں نے اریسٹ بھی بڑا ٹیکنیکل طریقے سے کیا کہ وہ ساری کی ساری قوم فوج یہ سوچنے لگ گئی، فوج تو نہیں خیر، قوم اور سارے ورکر تحریک انصاف، ایون قیادت کے بہت سارے لوگ یہ سوچنے لگ گئے یہ کام تو ہمیں جو ہے گیم یہ تو پاک فوج ڈال رہی ہے، آرمی یہ گیم ڈال گئی ہے، جبکہ آرمی کے ساتھ اس طرح کا کوئی ان کا آرمی کا کوئی منصوبہ بھی نہیں تھا عمران خان کو گرفتار کرنے کا. اگر تھا بھی تو ان کا تو ایک مطلب ہے اپنی لمٹس اور اپنے اختیارات میں رہ کر انہوں نے اپنی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ کرنی تھی. باقی ان کا بس ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے بے شک ہمارا پاک فوج کا، وہ صرف اتنا اس پہ ان کا منصوبہ ہے کہ ہمارے ساتھ معاملات طے ہو جائیں. جیسے ان کے ساتھ چاہے وہ پی ڈی ایم ہو یا چاہے وہ تحریک انصاف ہو، اس وقت ان کے لیے بھی تحریک انصاف ایک بیٹر اپرچونٹی ہے، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات طے ہو جائیں، ہماری ڈومین جو ہے وہ ہمیں مل جائے، جو ان کی ڈومین ہے پولیٹیشینز کی وہ انہیں ملے، اور ہمارا کام چلتا رہے. ان کا تو صرف اتنا تھا. لیکن اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سب سے پہلے تو سوشل میڈیا پر بندے خریدے، آگ لگائی. خریدے کیا، ان کے خریدے ہوئے لوگ ہیں نا آلریڈی جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے سوشل میڈیا پر لوگوں کو ایکٹیویٹ کیا. انہوں نے پاکستان آرمی کے خلاف انہوں نے
پراپوگنڈا کیا، وہی پراپوگنڈا یہ پی ٹی آئی کے نام سے انہوں نے آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں، وہی آئی ڈیز یہ چلا رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے اپنے جب سوشل میڈیا پہ انہوں نے آگ پھیلائی، ایک رائے بنائی، کوشش کی، اور لوگ بیچارے لگ گئے اس وقت تازہ جذبات کے، عمران خان اریسٹ ہوا تھا۔ دوسرا کام انہوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے اپنے ورکرز جو تھے وہ اس میں بیچ میں ڈالے، اداروں کے اندر بھائی ان کے لوگ بیٹھے ہیں، پولیس میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف اداروں میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے ان لوگوں کو، ان تنظیموں کو یوٹیلائز کیا، یونیفارمز انہیں دی گئی، انہیں یوز کر کے انہوں نے پھر پاک فوج کے نام پر انہوں نے پھر پولیس کی وردی میں اور مختلف یونیفارمز انہوں نے ڈال کے انہوں نے تشدد شروع کر دیا، بربریت شروع کر دی، عورتوں پر انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے جبر کیا، انہوں نے لوگوں کی عزتیں لوٹی ہیں، لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا، کئی لوگوں کو انہوں نے غائب کر دیا، یہ سارے کام انہوں نے کیے۔ اور پھر تیسرا کام انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اپنے لوگ جو تھے وہ فرنٹ سے جا کر لیڈ کر رہے تھے، انہوں سیکیورٹیز دینا ان کا کام تھا نا، ہمارا جو کورٹ کمانڈر ہاؤس کو سیکیورٹی دینا وہ آرمی کا اور ان کا کام تھا، انہوں نے سیکیورٹیز میں سیکیورٹی کے اندر انہوں نے گیپس دیے اس طرح کے اور اس طرح کی چیزیں کی کہ لوگ جو تھے ان کے اپنے لوگ جو بنائے ہوئے تھے، ان کے اپنے جو انہوں نے بھیجے ہوئے تھے وہ لوگ اندر گھس کے آئے، عمارتوں کے اندر گھسے، توڑ پھوڑ کی۔ پھر پی ٹی آئی کے ورکر یقیناً وہ لیڈ ان کے بندے جب کر رہے تھے، پورے کے پورا ہائی جیک کیا ہوا تھا کراؤڈ انہوں نے، تو وہ لیڈ کر رہے تھے، وہ آگے چلے گئے، وہ ان کے پیچھے پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، وہ پھر توڑ پھوڑ ہوئی، آگ لگائی، وہ سارا۔ اب اس سے کیا ہوا کہ اب یقیناً آرمی نے تو ایکشن لینا ہے بھائی، اس میں جو بھی لوگ اندر گئے ہیں، اب وہ ان کے لوگ جو تھے وہ بڑے مطلب ہے ٹیکنیکل تھے، وہ لوگ سمجھدار تھے، انہیں پتہ تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ اپنا کام ڈال کے وہ سائڈ غائب ہو گیا، سائڈوں پہ ہٹ گیا، جو پیچھے رہ گیا کوئی مور اٹھاتا پکڑا گیا، کوئی کھانا اٹھاتا پکڑا گیا، وہ سارے تحریک انصاف کے لوگ تھے، اب سامنے آ گئے، جو ان میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک تو ایسی تصویر ہے کہ جو بندہ ہی فوت ہو چکا ہے، پہلے اس میں موجود ہی نہیں، آج دنیا میں موجود، 1 سال پہلے کا فوت ہو گیا، ان کے بھی لوگ اپنے ہیں جو ڈائیگنوز ہو رہے ہیں ان تصویروں میں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے لوگوں کو یوز کر کے خود سائڈ پہ اب فرنٹ سے ہٹ گئے اور وہ توڑ پھوڑ انہوں نے پی ٹی آئی سے کروا دی، اور اس کا آرمی کو غصہ بھی تھا اور غصہ ہونا بھی چاہیے کہ آپ جب آرمی کی تنصیبات پر اور آرمی کے آپ گھروں پر اور اس طرح آپ حملے کر رہے ہیں تو یہ کون برداشت کرتا ہے، کوئی پاکستانی بھی یہ چیز تو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تحریک انصاف کو اور پاک فوج کو بالکل سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ حاضرین، اس دوران ایک بہت شاندار قسم کی جو موو آئی تھی وہ عمران خان کی طرف سے تھی۔ عمران خان جیسے ہی وہ انہیں بیل ملی تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی دی کہ ہم پاک فوج کے خلاف نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں عاصم منیر صاحب کے ساتھ آ کر میں پرومس کرتا ہوں کہ میں اچھے تعلقات رکھوں گا اور میں ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں اور میں کام کروں گا۔ یہ بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی۔ پھر تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے بھی بڑی زبردست سٹیٹمنٹس دی، جن میں فواد چودھری کی سٹیٹمنٹ تھی، اور بھی لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ فوجی تنصیبات پر اور کسی چیز پر حملے کا ہم بالکل بھی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ بہرحال اس کی ایک پوری ڈیٹیل ہے، آپ ساری تفصیلات وہ سوشل میڈیا پہ پڑھی ہوئی ہیں، ویڈیو کی لینتھ زیادہ نہ بڑھ جائے اس لیے میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ تو ان کی اس جو موو تھی اس کو توڑنے کے لیے پی ٹی آئی نے ایک بڑا اچھا جسچر دکھایا، ان کی قیادت نے بڑا اچھا جسچر دکھایا، اور پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ لائن قیادت تھی اس نے بڑی اچھی سٹیٹمنٹس دیں۔ اس میں یہ تھا کہ معاملات کچھ ٹھنڈے ہو گئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملات تو ٹھنڈے ہو رہے ہیں، چیزیں تو ڈیل ہو رہی ہیں اور بیک ڈور پہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور معاملات بھی فوج کے ساتھ ان کے تو طے ہونے لگے ہیں، ہم تو جہاں کے ہیں وہاں منہ کی کھائیں گے اور ادھر کے ادھر رہ جائیں گے۔ انہوں نے پھر دوسرا سٹیپ لیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے گھر پہ ایک دفعہ چڑھائی کر دو۔ وہ انہوں نے پولیس کی چڑھائی کروانے کے لیے انہوں نے پولیس لگا دی اور سارے معاملات انہوں نے خراب کر دیے، اور ایک دفعہ پھر عمران خان نے ایک اپنا آخری خطاب بھی اس میں دے دیا، ایک ٹویٹ کر دی کہ شاید میری آخری ٹویٹ ہو، اور اس میں بھی پھر لوگ جو تھے ان کا ارادہ یہی تھا کہ لوگ غصے میں ابلیں نکلیں باہر، پھر سے کچھ ایسا کریں اور ایک خانہ جنگی ٹائپ کا ایک ماحول آ جائے اور ہمیں موقع مل جائے۔ لیکن وہ بھی اللہ کا کرنا ہے، تو طوفان ایسا آیا کہ اس نے ہر چیز توڑ پھوڑ کے رکھ دی، اور پھر سننے میں آ رہا ہے کہ کہیں سے کچھ کالز وغیرہ بھی آئی ہیں اور اس کے بعد یہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ اور حاضرین، ایک یہ تو تھی ان کا منصوبہ تھا جو انہوں نے بھیانک طریقے سے ایک منصوبہ بنا لیا ہے، اور پی ٹی آئی نے ان کی فی الحال ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے ان کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ باقی صورتحال کیا بنتی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ قیادت بھی ہوش کے ناخن لے گی اور ورکر بھی جو ہیں وہ جذبات کی بجائے ہوش سے کام لیں گے، اور اب وہ سمجھ چکے ہوں گے کہ انہیں کس طرح یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کیا جا رہا ہے، اور نون لیگ اور ان کے ساتھ جو ہم جماعت ان کے لوگ جتنے بھی ہیں وہ کس طرح اپنے دہشت گردوں کو ڈال کے ان کو بدنام کر رہے ہیں۔ دوسری چیز حاضرین جو میں نے آپ سے کہی کہ اس وقت پی ڈی ایم کا جو ہے وہ بھی بستر گول ہو چکا ہے، تو اس کی صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو تھا ان کی ایک انسٹالمنٹ آپ کو پتہ ہے آنی تھی، اور انہوں نے ان کو ایک لارا لگا رکھا تھا کہ ہم انسٹالمنٹ بھیجیں گے تو آپ اس کے بعد آپ کا جو آپ وارے نیرے ہو جائیں گے۔ تو حاضرین بری خبر سننے میں یہ آئی ہے کہ آئی ایم ایف نے اس وقت ان کو جھنڈی دکھا دی ہے، اور اس کے بدلے میں یہ بڑے مایوس ہیں، یہ اندر ہی اندر رو رہے ہیں، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اب انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ جون میں ہم اپنا بجٹ دیں اور بجٹ کے اندر ہم پٹرول کو اور باقی چیزوں
چیزوں ان پہ سبسڈی لگائیں, چیزوں کی قیمتیں کم کریں. انہیں تو پتہ چل گیا کہ ہم نے تو آنا نہیں ہے, معاملات تو پیچھے طے ہو چکے ہیں اور معاملات تو جن کے ساتھ ہو گئے آنے تو وہی لگیں. تو انہوں نے اب کیا یہ ہے کہ انہوں نے سبسڈی دینی ہے یا جو بھی یہ کریں گے. ان کا آخری منصوبہ یہی ہے کہ ہم بجٹ دیں اور بجٹ میں ہم کچھ ریلیف دیں تاکہ ہم ایک دفعہ الیکشن میں اگر جانے جوگے دیکھیں گے کہ ہیں کہ نہیں ہیں. اگر تو ہم جانے جوگے ہوئے تو ہم کچھ اپنے ادھر نشان جو ہیں وہ چھوڑ جائیں گے, جن میں رانا ثناء اللہ جیسے لوگ, عابد شیر علی جیسے لوگ, اور 4-5 اور بھی, پرویز رشید. میں تو ان کا خیر اب جب سے وہ ویڈیو ایک آئی ہے ان کی گندی, مجھے تو ان کا نام دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اور اس طرح کے ہم لوگ اب چھوڑ جائیں گے, الیکشن لڑیں اور خود ہم بھاگ جائیں گے. لندن میں ہمارا بھائی بڑا انتظار کر رہا ہے, جو چیز ہمارے قیمتی اثاثے ہیں وہ ہم ساتھ لے جائیں گے. ان میں لوگ بھی ہیں, ان میں ان کی خواتین بھی ہیں اور ان میں باقی لوگ بھی ہیں, تو ہم لے کے بھاگ جائیں گے. ارادہ ان کا یہی ہے. یہ صرف بجٹ تک ہے. 16 جون سے پہلے بجٹ دے کے انہوں نے منصوبہ حاضرین بنا لیا ہے کہ ہم نے بھاگنا ہے, کیونکہ روس یہ گئے تھے تیل لینے کے لیے اور روس نے انہیں تیل دینے سے بھی انکار کر دیا. اب انہیں تیل بھی کوئی نہیں دیتا. اتنے یہ گئے, پہلے تو انہوں نے سوچا تھا کہ سعودی عرب نے پیسے دینے سے انکار کر دیا, چائنا نے پیسے دینے سے انکار کر دیا, اب IMF نے بھی پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے. معیشت جو ہے ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے. یہ خود اپنے بستر بولیے گول کر کے بیٹھے ہیں, چارٹرڈ کیارے بالکل ان کے ریڈی ہیں, کسی بھی ٹائم پہ یہ اڑ سکتے ہیں. لیکن پلان اس وقت ان کا یہی ہے کہ ہم 16 جون یا 17 جون سے پہلے ہم بجٹ دیں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ہم فلائی کریں گے اور ہم یہاں سے اس ملک سے بھاگ جائیں گے. جس طرح وہ میاں صاحب کہتے ہیں, وہ ایسے ایک انگلی انہوں نے رکھی ہوئی ہے اپنی ہلانے والی انگلی ہلا کے, وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر 6 مہینوں میں یہ نہ ہوا تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے تو ہم ملے کہیں سے نہیں, اور اب اگر میں یہاں رہ گیا تو انشاءاللہ میری تو سزائے موت ہی ہے. مجھے تو لٹکا دیا جائے گا, مجھے تو کرپشن کے کیسوں میں اور پتہ نہیں کہاں یہ پارٹی آئی تو مجھے تو پکڑ کے مجھے تو یہ الٹا لٹکا دیں گے, میری چمڑی اتر جانی ہے. اس لیے میں تو بھاگنے کی کروں. اب تیاری ان کی یہی ہو گئی ہے. PDM سرکار جون میں جا رہی ہے. یہ جون کے بعد یہ ٹکنے والی نہیں ہے, کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ آگے ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. ملک ڈیفالٹ کرے گا تو یہ مریں گے. انہوں نے بجٹ دینا ہے, الیکشن اناؤنس کرنا ہے اور خود انہوں نے اپنے تیاروں پر بیٹھنا ہے اور نکل جانا ہے. باقی انہوں نے اپنے مدعے اور چھوڑ جانے ہیں تاکہ وہ یہاں پہ الیکشن لڑیں, کوئی تھوڑی بہت رہتی کھیتی جو کسر ہے وہ بچے, اور باہر بیٹھ کر یہ پھر وہی سازشیں کریں گے. بوٹ پالش کرنے والی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اچھی طرح چمکا دیں گے, ہماری زبان سے بھی ہم کہیں گے تو ہم آپ کے جوتے صاف کرنے کے لیے ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. پھر یہ اپنی سازشیں کریں گے قوم کے خلاف, ملک کے خلاف, اور یہ سارا وہی منصوبہ ان کا ہوگا. ابھی تک کے لیے یہی ہے. انشاءاللہ باقی کچھ اہم ترین اپڈیٹس ہیں. میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. انشاءاللہ رات کو میں بہت اہم ایک چیز آپ سے شیئر کرنی ہے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو حفظ و امان میں رکھے. والسلام.